آج کے اس تفصیلی جائزے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میں بہت پرجوش ہوں آج کے ٹاپک کے لیے۔ شکریہ، اور آج کا ٹاپک واقعی بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، آج کا ہمارا مقصد چیپٹر 5 مسلم رول ان ساؤتھ ایشیا دا دہلی سلطنت کی کہانی کو پوری طرح زندہ کرنا ہے۔ یہ صرف پرانی ڈیٹس یا تاریخیں نہیں ہیں۔ صحیح کہا، اصل میں یہ ایسے کرداروں کی کہانیاں ہیں جنہوں نے صدیوں تک اس خطے کا نقشہ بدل دیا، اور 7th گریڈ کے طلبہ کے لیے تو یہ واقعی ایک بہترین سفر ہونے والا ہے۔ ہاں، اور اس سفر کو شروع کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ دیکھیں، کہانی کا آغاز 10th سینچری سے ہوتا ہے۔ 10th سینچری، بالکل، یہ وہ وقت تھا جب سینٹرل ایشیا کے برفیلی اور سخت علاقوں سے ترک مسلم کانکررز نے سب کانٹیننٹ کا رخ کیا تھا۔ کا فیصلہ میدان جنگ میں ہوتا تھا۔ ایسی ہی ایک عظیم اور شاندار کہانی محمود آف غزنی کی ہے۔ واہ، محمود آف غزنی، ایک ایسا جوان جو صرف 27 سال کی عمر میں سلطان بن گیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بالکل معمولی نہیں، اس نے اپنی فتح کے جھنڈے اصفہان سے لے کر انڈیا تک گاڑ دیے تھے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے 1001 to 1027 CE کے درمیان سب کانٹیننٹ پر لگاتار 17 بار حملہ کیا۔ ایک دو بار نہیں، پوری 17 بار۔ ہاں، اور اس کے پیچھے ایک خاص مقصد تھا۔ ان حملوں کا اصل مقصد صرف زمین پر قبضہ کرنا نہیں تھا، بلکہ غزنی میں اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے دولت اکٹھی کرنا تھا۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے شاہی کنگڈم کے حکمراں جیا پالا کو بھی ہرایا تھا، ہے نا؟ صحیح جواب، جے پالا کو شکست دی، اور اس کا سب سے مشہور واقعہ سومناتھ کا ہے۔ سومناتھ کے مندر سے اس نے اتنی دولت حاصل کی اور وہاں کے بت توڑ کر محمود دی آئیڈل بریکر کا ٹائٹل حاصل کیا۔ لیکن ایک بات جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک جنگجو نہیں تھا، اس کا ایک دوسرا رخ بھی تھا۔ اور وہ رخ علم اور اعلیٰ تعلیم سے جڑا تھا۔ ہاں، اس نے غزنی واپس جا کر اسی دولت سے عظیم لائبریریز اور ماسکس بنوائیں۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کا دربار عالموں سے بھرا ہو۔ اور انہی عالموں میں ایک بہت بڑا نام البیرونی کا ہے۔ وہ محمود کے ساتھ آئے تھے، اور انہوں نے یہاں آ کر نہ صرف مقامی لوگوں کا مطالعہ کیا بلکہ سنسکرت تک سیکھ لی۔ سنسکرت سیکھی تاکہ ان کی کتابیں پڑھ سکیں، اور پھر انہوں نے ایک لاجواب کتاب لکھی جس کا نام تھا کتاب الہند۔ واقعی کتاب الہند اس دور کی ایک مکمل تصویر پیش کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو نام آتا ہے نا، محمد غوری، جن کا دور 1192 سے 1206 CE تک مانا جاتا ہے، ان کی کہانی لاجواب ہے۔ ان کی کہانی تو مجھے بہت پسند ہے۔ یہ کبھی ہار نہ ماننے والی کہانی ہے۔ 1191 CE میں پرتھوی راج چوہان نے انہیں بری طرح ہرایا تھا۔ بری طرح ہرایا اور زخمی بھی کیا، لیکن محمد غوری نے ہار نہیں مانی۔ وہ واپس گئے، اپنی فوج کو نئے سرے سے تیار کیا، اور ٹھیک ایک سال بعد یعنی 1192 CE میں بیٹل آف ترین کے میدان میں واپس آئے۔ بالکل، اور اس بار فتح ان کے قدم چوم رہی تھی۔ انہوں نے دہلی کو کیپچر کر لیا۔ یہ فتح اس لیے بہت اہم تھی کیونکہ اس نے آنے والی کئی صدیوں کے لیے اس خطے میں مسلم رول کی مضبوط بنیاد رکھی۔ لیکن پھر 1206 CE میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا۔ لاہور کے قریب ان کی اسیسینیشن ہو گئی، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اور کیونکہ ان کا اپنا کوئی بیٹا یا وارث نہیں تھا، تو اقتدار ان کے ایک غلام کے ہاتھ میں آیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے سلیو ڈائنیسٹی، جو 1206 سے 1290 CE تک چلی۔ سلیو ڈائنیسٹی مطلب غلاموں کا خاندان؟ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے نا؟ لگتا تو ہے، لیکن اس دور میں قابل غلاموں کو باقاعدہ فوجی اور انتظامی تربیت دی جاتی تھی۔ ان کے پہلے حکمراں قطب الدین ایبک بھی ایک غلام تھے جنہیں خریدا گیا تھا۔ اور وہ اتنے قابل تھے کہ سلطان بن گئے۔ انہوں نے ہی دلی میں وہ مشہور 73 میٹر لمبا قطب مینار بنوایا تھا۔ صحیح کہا، لیکن بدقسمتی سے ان کا دور بہت لمبا نہیں چلا۔ 1210 CE میں پولو کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گر کر ان کی موت ہو گئی۔ پولو کھیلتے ہوئے؟ یہ بھی ایک عجیب سا حادثہ تھا۔ خیر، اس کے بعد شمس الدین التتمش آئے، جنہوں نے 1211-1236 CE تک حکومت کی۔ ان کا ایک بڑا فیصلہ تھا کیپٹل شفٹ کرنا۔ جی، انہوں نے کیپٹل کو لاہور سے دہلی شفٹ کر دیا تھا تاکہ سلطنت کو بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکیں۔
اور انہوں نے ایک کاؤنسل بھی بنائی تھی جسے 40 نوبلز کہا جاتا تھا۔ 40 نوبلز یعنی 40 عظیم امیر اور وزیر جو مشورے دیتے تھے۔ اور یہاں سے کہانی میں ایک ایسی شخصیت کی انٹری ہوتی ہے جو میری پسندیدہ ہے، رضیہ سلطان۔ واہ، رضیہ سلطان! ان کا دور 1236-1240 CE تھا۔ اس دور کے معاشرے میں ایک عورت کا حکمران ہونا ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ بالکل، وہ اپنے بھائی رکان الدین فیروز سے کہیں زیادہ قابل اور بہادر تھیں۔ اور انہوں نے تو اس وقت کے تمام رواج توڑ دیے۔ انہوں نے ویل یعنی پردہ کرنا چھوڑ دیا۔ ہاں، وہ دربار میں مردوں کا لباس پہن کر آتی تھیں اور باقاعدہ ایلیفنٹس پر سواری کرتی تھیں، لیکن دربار کے کورٹ انٹریگز ان کے خلاف ہونے لگے تھے۔ یعنی ان 40 نوبلز کو یہ بالکل ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ایک عورت ان پر حکم چلائے۔ صحیح کہا آپ نے۔ انہی سازشوں اور بغاوتوں کی وجہ سے آخرکار جتس کے ایک گروہ نے انہیں اور ان کے شوہر التونیا کو 1240 CE میں قتل کر دیا۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک بہترین حکمران کا یہ انجام ہوا۔ خیر، اس کے بعد ناصر الدین محمود اور پھر ایک نہایت سخت مزاج حکمران آئے، غیاث الدین بلبن۔ بلبن کا وقت 1266-1287 CE تھا۔ وہ جانتے تھے کہ خطرہ باہر سے نہیں بلکہ انہی 40 نوبلز جسے چہلگانی بھی کہا جاتا تھا ان سے ہے۔ انہوں نے ان کی طاقت کو بالکل توڑ دیا۔ صحیح۔ پھر بلبن کے بعد ٹرکس کی بجائے نظام ایک نئے خاندان خلجی ڈائنیسٹی کے ہاتھ میں چلا گیا، جو 1290-1320 CE تک رہا، اور اس میں سب سے بڑا نام علاؤالدین خلجی کا ہے۔ علاؤالدین خلجی کا دور 1296-1316 CE تک تھا۔ وہ ایک بہت سخت یعنی ایک فرم حکمران تھے۔ ان کے ریفارمز بہت دلچسپ تھے، خاص طور پر فوج کے متعلق ان کے فیصلے۔ کرپشن روکنے کے لیے انہوں نے گھوڑوں پر نشان لگانا شروع کیا، جسے برانڈنگ آف ہارسز، داغ کہا جاتا تھا۔ بالکل، تاکہ فوجی انسپیکشن کے وقت دھوکہ نہ دے سکیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے جاگیر سسٹم ختم کر دیا۔ اب زمینوں کے بجائے کیش سیلریز دی جانے لگیں، تاکہ فوج مکمل طور پر ان کے کنٹرول میں رہے۔ اور ہاں، آمدنی بڑھانے کے لیے انہوں نے نان مسلمز پر جزیہ لگایا۔ اور اس دور کی ایک اور خاص بات ان کے جنرل ملک کافور تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایک ایبسینین سلیو تھے جنہیں خریدا گیا تھا۔ ہاں، اور وہ علاؤالدین خلجی کے سب سے ٹرسٹڈ کمانڈر بن گئے تھے، مطلب قابلیت کی کوئی سرحد نہیں تھی۔ اچھا، اس کے بعد تغلق ڈائنیسٹی آتی ہے، 1320-1413 CE، اور یہاں ایک بہت زبردست آہا مومنٹ ہے۔ آپ یقیناً محمد تغلق کی بات کر رہی ہیں، 1325-1351 CE کا دور۔ جی ہاں، ایک ایسی شخصیت جو بہت بڑی انٹلیکچوئل تھیں، میتھس، فقہ، ہر چیز کے ماہر تھے، لیکن ان کے فیصلے، ان کے کچھ فیصلے بہت عجیب تھے۔ انہوں نے دراصل 2 بڑے بلنڈرز کیے تھے۔ پہلا فیصلہ اکانومی سے جڑا تھا۔ جب چاندی کی کمی ہوئی تو انہوں نے براس اینڈ کاپر کے کوئنز متعارف کروائے اور کہا کہ ان کی قیمت چاندی کے برابر ہوگی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے پتل اور تانبے کے برتن پگھلا کر فرضی کوئنز بنانا شروع کر دیے۔ پورا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ مکمل تباہی۔ اور دوسرا بڑا بلنڈر ان کا کیپٹل شفٹ کرنا تھا۔ مونگولز کے حملوں سے بچنے کے لیے انہوں نے دہلی سے کیپٹل دولت آباد شفٹ کرنے کا حکم دے دیا، اور وہ بھی پوری کی پوری آبادی کو۔ اور پھر جب دولت آباد پہنچ گئے تو تھوڑے عرصے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ تو غلط فیصلہ تھا، تو واپس دہلی آنے کا حکم دے دیا۔ اس سفر میں لوگوں کی جانیں گئیں اور ٹریجری کو جو نقصان ہوا وہ الگ تھا۔ ان کے بعد فیروز شاہ تغلق سیکنڈ آئیں، جنہوں نے بہت سے ٹاؤنز بنوائیں اور کینالز کھدوائیں، لیکن سلطنت کمزور ہو چکی تھی۔ اور اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا گیا 1398 CE میں، جب تیمور د لیم نے دہلی پر حملہ کر دیا۔ تیمور د لیم نے دہلی میں ایسی تباہی مچائی کہ سلطنت اپنی بنیادوں تک ہل گئی۔ اس کے بعد کا جو وقت تھا 1414-1526 CE، اس میں پہلے سید ڈائنیسٹی آئی اور پھر لودھی ڈائنیسٹی۔ اور لودھی ڈائنیسٹی باقی تمام سے تھوڑی مختلف تھی، کیونکہ یہ لوگ ٹرکس نہیں تھے بلکہ افغانز تھے۔ اس کی بنیاد بہلول لودھی نے رکھی تھی۔ صحیح، اور کہانی اب بالکل اپنے کلائمیکس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لودھی خاندان کے آخری بادشاہ ابراہیم لودھی تھے۔ وہ میدان جنگ کے تو زبردست واریر تھے، لیکن دوستوں کو دشمن بنانے میں ماہر تھے۔ ہاں، ان کے سخت رویے کی وجہ سے ان کے اپنے گورنرز ان سے خوش نہیں تھے، خاص طور پر پنجاب کے گورنر دولت خان۔ انہوں نے تو غصے میں آ کر کابل کے بادشاہ بابر کو حملے کی دعوت دے دی، جو کہ ایک بہت بڑا تاریخی موڑ ثابت ہوا۔
بابر اپنی تیاری کے ساتھ آئے اور 1526 میں عظیم بیٹل آف پانی پت لڑی گئی، جس میں بابر کو شاندار فتح حاصل ہوئی اور یوں عظیم دہلی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا، ایک پورا دور ختم ہو گیا۔ لیکن یہ دور اپنی پیچھے اپنی ایک بہت بڑی لیگیسی چھوڑ کر گیا۔ اگر ہم ان کی ایڈمنسٹریشن اور آرکیٹیکچر کی بات کریں، ان کی آرکیٹیکچر تو لاجواب تھی، خوبصورت آرچز، عظیم الشان ڈومز اور عمارتوں پر وہ خوبصورت کیلیگرافی، اور ہاں، قوت الاسلام ماسک اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ بالکل، اور اس دور کا سب سے خوبصورت تحفہ کوئی عمارت نہیں بلکہ ایک نئی زبان تھی۔ آپ اردو کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، لفظ اردو دراصل ایک ٹرکش ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کیمپ یا فوجی پڑاؤ۔ مطلب کیونکہ دہلی سلطنت کی فوج میں پرشین، عربک، سنسکرت اور ٹرکش بولنے والے لوگ ایک ہی کیمپ میں رہتے تھے، تو ان سب کے ملنے سے ایک نئی زبان بن گئی۔ اور وہی عظیم زبان آج ہماری اور آپ کی گفتگو کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور وہ ہے اس دور میں صوفیزم کا اثر۔ واقعی، بادشاہوں کی چمکتی تلواروں اور خونی جنگوں سے ہٹ کر ایک امن اور محبت کا پیغام۔ صوفیزم، جسے تصوف یا اسلامک مسٹیسزم بھی کہا جاتا ہے، 12ویں سینچری میں ان صوفیز نے سب کانٹیننٹ کا رخ کیا۔ انہوں نے سادگی اور مساوات یعنی ایکوالٹی کی ایسی مثال قائم کی کہ لوگ ان کے عاشق ہو گئے۔ ان صوفیز نے لوگوں کے دلوں کو جیتا تھا۔ آج بھی ان کے مزارات یعنی شرائنز پر لاکھوں لوگ جاتے ہیں، جیسے لاہور میں داتا گنج بخش اور اجمیر میں خواجہ معین الدین چشتی، جنہیں پیار سے غریب نواز کہا جاتا ہے۔ پاکپٹن میں حضرت خواجہ فرید الدین مسعود، جنہیں ہم گنج شکر کہتے ہیں۔ اور ملتان میں بہاؤدین زاکریہ، سہوان میں سید شاہ حسین یعنی لال شاہ باز قلندر، اور نیو دہلی میں عظیم نظام الدین اولیاء۔ ان عظیم ہستیوں نے سوسائٹی میں رواداری اور ٹالرنس پھیلائی، اور یہاں تک کہ سلطانز بھی آ کر ان سے نصیحتیں لیا کرتے تھے۔ یہ سب واقعی بہت گہرا اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا ہے۔ اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو دہلی سلطنت ایک ایسی تاریخ ہے جہاں غلام بادشاہ بنے، جہاں نئی زبانوں کی ایجاد ہوئی اور جہاں روحانیت اور مسٹسزم نے لوگوں کے دلوں میں اثر کیا۔ بالکل۔ اور جانے سے پہلے طلبہ اور سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ضرور، سوچئے اگر محمد تغلق اپنے ان 2 عجیب فیصلوں میں کامیاب ہو جاتے، میرا مطلب ہے اگر برونز اینڈ کاپر کے کوئنز چل جاتے اور دولت آباد شفٹ کرنے کا آبادی کا فیصلہ ٹھیک ثابت ہوتا، تو کیا دہلی سلطنت اکنامک اور ملٹری طور پر اتنی طاقتور بن سکتی تھی کہ آنے والے وقت میں بابور یا منگولز کے حملوں کو ہمیشہ کے لیے روک پاتی؟ تاریخ میں ایک چھوٹی سی غلطی یا ایک فیصلہ کس طرح آنے والی صدیوں کا نقشہ بدل دیتا ہے، یہ سچ میں تفتیش اور غور کرنے کے لائق ہیں۔ بہت لائق ہے۔ اور اسی خیال کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ہم ختم کرتے ہیں۔ اس دلچسپ تاریخی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ شکریہ اور الوداع۔